ان کی اپنی زندگی. تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق تو یہ ہے کہ آپ پر ایمان اور آپ کی عظمت ہو، آپ پر ایمان اور آپ کی عظمت ہو. اور دوسرا حق یہ ہے آپ سے محبت ہو. عظمت اور محبت اس کا تقاضا ہے. یہ جتنی محبت اور عظمت ہوگی اتنا ہی تیسرا حق بھی زندہ ہوگا کہ نبی کی اطاعت بھی ہوگی، نبی کی اتباع بھی ہوگی. دیکھو میرے عزیزو، کوئی بھی بھنگی کا روپ نہیں اپناتا کہ اس کی شرٹ پہن لے، اس کی کیپ پہن لے، اس کی پینٹ پہن لے. نہیں، بلکہ جب دنیا میں کسی کی عظمت اس کے دل میں آتی ہے، کسی فنکار کی، کسی اداکار کی، تو اس کی شرٹ بھی اس کے جسم پہ آ جاتی ہے. اگر وہ پگڑی بھی پہنے تو وہ پگڑی بھی اس کے سر پہ آ جاتی ہے. جب شادی کرتا ہے تو اسی کی پگڑی اس کے سر پہ ہوتی، ویسے نہیں ہوتی. اس کی شرٹ بھی آ جائے گی، اس کی کیپ بھی آ جائے گی، اس کی پینٹ بھی آ جائے گی. پہلے اس کی عظمت سمجھتا ہے، بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑا اسمارٹ لگ رہا تھا، بڑا شاندار لگ رہا تھا. جب عظمت آتی ہے تو اس کا طریقہ بھی زندگی میں آتا ہے. ہاں میرے عزیزو، پیارے نبی کی سچی محبت اور عظمت ہو نہیں سکتا پھر نبی کے طریقے اس کی زندگی میں زندہ ہو نہیں سکتا. پہلے محبت اور عظمت نکلتی ہے، پھر زندگی سے طور طریقے بھی نکلتے ہیں. جب وہ اپنے نبی کو باعظمت سمجھتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے طریقوں میں عزت نہ سمجھے؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے اس کے طور طریقوں میں عزت نہ سمجھے؟ اعزنا اللہ بالاسلام ومن یبحث دونہ اذلہ اللہ. اللہ نے ہمیں اسلام کے بدولت تو عزت دی تھی، اور جو اسے چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت چاہے گا اللہ ذلیل اور رسوا کر دے گا. کافر کی زندگی کی انتہا اس کی دنیا کی زندگی ہے. مسلمان کی زندگی کی انتہا اس دنیا کی انتہا نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا ایمان ہے ایک اور جہان ہے جہاں زندگی اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا طویل زندگی ہے. اس کی زندگی وہاں تک ہے. تو میرے عزیزو، جن کا علم ناقص، جن کی معلومات ناقص، جن کی زندگی ناقص، اگر ان کی پیروی کرے گا تو ناکام ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا. ان کا علم ناقص، ان کی زندگی ناقص، اس لیے کہ ان کی زندگی ایک حد تک ہے. لیکن محمد الرسول اللہ کی زندگی کامل ہے، لمبی زندگی ہے. تو اس کے لیے میرے عزیزو، میرے نبی کا علم بھی کامل ہے. تو انسان کی فلاح ناقص لوگوں کی پیروی میں نہیں ہے، اللہ کے نبی کی پیروی میں ہے. لیکن ہم ایک ہی رخ پہ چل پڑے. کافروں کی ترقی کا راستہ اور ہے بھائی، مسلمانوں کی ترقی کا راستہ اور ہے. دونوں کو ایک لاٹھی سے ہانکو گے مسلمان برباد ہو جائے گا. اوپر والوں کا راستہ کچھ اور ہے، نیچے والوں کا راستہ کچھ اور ہے. ان کی اپنی زندگی ہے، مسلمان کی اپنی زندگی ہے. اس کی کامیابی کا نقطہ محمد رسول اللہ کی اتباع میں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. تو عظمت، محبت، تو تیسرا حق ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الدین بدا غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی. فرمایا ایک وقت آئے گا دین اجنبی ہو جائے گا، اور دیندار کو لوگ اجنبی نگاہوں سے دیکھیں گے، حیرت سے دیکھیں گے، حیرت سے دیکھیں گے، تعجب ہوگا، حیرت ہوگی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی. اے اللہ تو اسے خوش و خرم رکھنا جو تیرے دین کی وجہ سے اجنبی لگے اور میری مردہ سنتوں کو پھر سے زندہ کر دے. ہمیں عزیزو، اگر اس دور میں اپنی نبی کے دعائیں لینی ہیں تو پھر ہم ٹھوک کر، ہمت کر کے اپنی زندگی کو اپنی نبی کی سنتوں پہ لے آؤ. مر دائیں بائیں دیکھو،
نہ دائیں بات دیکھو، مت خوف کرو، مت احساس کمتری کا شکار، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے میرے عزیزو، میرا پیارے نبی سے زیادہ کوئی حسین دنیا میں نہیں آیا، اور قسم خدا کی میرے نبی کی حسین زندگی سے نکلنے والی زندگی اس سے حسین زندگی میں بھی دنیا میں کبھی نہیں آئی۔ نہ اللہ کے نبی کا ظاہر کا حسن کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ نبی کی اندر سے نکلی ہوئی خوبصورت زندگی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ نبی کا سانچہ بھی ساری دنیا کے سانچوں پر بھاری ہے، اور میرے نبی کے اس سانچے سے نکلی ہوئی زندگی بھی ساری دنیا کے نظام زندگی پر بھاری ہے۔ انسانیت کے لیے نبی سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ انسانیت کے لیے میرے نبی سے زیادہ بہتر طریقہ زندگی ہے ہی نہیں۔ اگر اس سے زیادہ طریقہ ہوتا تو اللہ اپنے حبیب کو اسی سانچے میں ڈھالتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پہ زندگی گزرے، اور صرف عبادات کے حد تک نہیں۔ ہم نبی کے محتاج ہیں کہ ہم نے عبادات کیسے کرنی ہے، وہ بھی نبی نے بتایا۔ ہم نبی کے محتاج ہیں کہ ہم نبی سے یہ بھی دیکھیں کہ میرے نبی نے اخلاق کیسے اپنائے، کون سے اخلاق اچھے ہیں، کون سے برے ہیں، کون سے معاملات ٹھیک ہیں، کون سے غلط ہیں، کیسی میرے نبی نے معاشرت اختیار کی ہے،